بچپن میں حضرت سیدنا امام حسین نے ایک شیر کو پال رکھا تھا۔ اس شیر کا نام ابو حارث رکھا ہوا تھا۔ حارث عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں شیر کو حارث کہا جاتا ہے، اس لیے اس شیر کا نام ابو الحارث رکھا گیا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے ان لوگوں کو بھاگنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شیر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لوگ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا سے شیر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کے پاس وہی شیر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس شیر نے حضرت امام علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلام پیش کیا۔ شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس شیرنی نے اپنے بچے کو مولا علی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اس شیرنی نے کہا کہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا، میں اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے عرض کیا کہ اے امام علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جوان ہو جائے۔ حضرت امام علی شیر خدا نے فرمایا کہ تو بے فکر ہو جا، اس بچے کی حفاظت کرنے والی خدا کی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس کو پالنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے اس بچے کو حضرت سیدنا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا سے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین نے اس بچے کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس شیر کو بہت ہی پیار دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور شیرنی کا بچہ اس طرح سے رہنے لگے جس طرح سے اچھے دوست رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین جہاں بھی جاتے تھے اس شیر کو ہمراہ ہی رکھتے تھے۔ شیر جوان ہو گیا۔ ایک بار حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے عرض کی، یا حضرت سیدنا امام حسین، ہم کو اس شیر سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شیر ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ جب حضرت سیدنا امام علی شیر خدا تک یہ بات پہنچی تو حضرت امام علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ بیٹا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شیر سے ڈر لگتا ہے، بیٹا میری بات مانو، تم اس شیر کو آزاد کر دو۔ باپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، لیکن حضرت امام علی شیر خدا کی بات کو حضرت امام حسین کس طرح سے انکار کر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے بابا کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بابا، میں اس کو کل آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ بیٹا، آج کیوں نہیں، کل کا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے باپ سے عرض کی، اے بابا، شام کا وقت ہے، اس وقت ہم کسی کو گھر سے کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی شیر خدا مسکرائے۔ جب فجر کے وقت حضرت امام حسین صبح ہی صبح شیر کو کچھ کھانے پینے کے لیے ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، آج صبح صبح ہی خوراک لے کر آ گئے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین نے شیر کو سارا قصہ سنا دیا۔ شیر نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ یا حضرت سیدنا امام حسین، یہ حضرت علی شیر خدا کا کہنا ہے، ہم اس کو کس طرح سے ٹال سکتے ہیں؟ اور شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، ہماری ملاقات ایک بار ضرور ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے دوست، 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوگی، تب تم بھی وہاں آ جانا۔ شیر نے کہا کہ حضرت امام حسین، کیا اس دن آواز آپ مجھے دیں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ پھر شیر نے عرض کی، یا حسین، پھر کون آواز دے گا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ تم کو آواز دے گی۔ یہ باتیں کر کے حضرت سیدنا امام حسین نے شیر کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ میرے دوست، تم ملک ایران میں چلا جا، وہاں ایک بہت ہی بڑا جنگل ہے، اس جنگل میں جو شیر بادشاہ تھا اس کی موت ہو چکی ہے، تم وہاں جا کر اپنی بادشاہی جما لو۔
शेर वहां ही चला गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक से सर को जुदा कर दिया गया तो यजीदी फौज के सरबराह की तरफ से हुक्म जारी हो गया कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर और जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए जाएं। ये बात सुनते ही हजरत सैयदना इमाम हुसैन के घर वालों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। तो बीबी फिजा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं तो उन्होंने कहा कि आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी था, वो एक समंदर में कश्ती चला रहा था कि उसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती में एक टुकड़े पर ही सफर करता हुआ एक जजीरे में पहुंच गया। उस जजीरे में सहाबी ने एक शेर को देखा। सहाबी ने कहा कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। शेर ने उस पर हमला करने की बजाय उसको ठीक रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया कि ए मेरी लाडली बेटी, यहाँ एक बहुत ही बड़ा शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शेर को आप सब की मदद के लिए बुलाती हूँ, उसको दुश्मनों के जुल्म के बारे में आगाह करती हूँ। बीबी ज़ैनब ने उसको इजाजत दे दी। बीबी फिजा जंगल में गई। उन्होंने जंगल में जाकर आवाज बुलंद की कि अबुल हारिस कहाँ हो। बीबी फिजा का ये कहना ही था कि शेर उनके पास हाजिर हो गया। बीबी फिजा ने शेर को कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि यजीदी फौज हजरत सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहती हैं। बीबी फिजा का ये कहना ही था कि वो शेर बीबी फिजा के हमरा मैदाने करबला में पहुंच गया। शेर अपनी पेशानी हजरत सैयदना इमाम हुसैन के कदमों में रख कर रोता रहा। जब यजीदी फौज हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के लिए आए तो उन लोगों ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन के जिस्म के पास एक शेर मौजूद है। वो लोग घोड़ों पर सवार थे। घोड़े शेर को देखकर डर गए। सब घोड़े बेकाबू होकर भाग गए। जब इस किस्से के बारे में उमर बिन साद को खबर मिली तो उन्होंने कहा कि इस बात को किसी तक मत पहुंचने देना, ये एक फितना है। इस तरह से शेर ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन के जिस्म को यजीदियों के जुल्म से महफूज रखा।